اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب اسپیکر آپ کے توسط سے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محتشم و محترم جناب عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اس خصوصی اجلاس میں شرکت پر اپنی جانب سے پورے ایوان کی جانب سے ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آج اس ایوان کے اندر جس طرح سے ہمارے جو مہمان آئے جن کا آپ نے نام لیا پورے ملک سے، محترم شخصیات یہاں پر تشریف لائی، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے دونوں جانب سے حضرات یہاں پر موجود ہیں، اور اس میں حریت کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر وہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دورست نتائج برآمد ہوں گے۔ جناب والا کشمیر کے جو میں صدر آزاد کشمیر کا بھی شکر گزار ہوں، بھی تشریف فرما۔ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں اپنی بات نوازہ رسول اللہ خان صاحب کی غزل سے ایک تو اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے 10-15 منٹ لگیں گے کہ کہیں تو کس سے کہیں چشم اشک بار کی بات، شب فراق کا افسانہ انتظار کی بات، عذاب مرگ تمنا دل فگار کی بات، میرے وطن کی کہانی میرے دیار کی بات، زباں پہ لا نہیں سکتے حدیث لالہ رخاں، قلم سے لکھ نہیں سکتے قد نگار کی بات، گرا گزرتی ہے سیاد کی طبیعت پر، کبھی جو کرتے اہل قفس بہار کی بات، عجب یہ تیرے دیوان پھر بھی کرتے ہیں فضائے جبر مسلسل میں اختیار کی بات۔ جناب اسپیکر، یہ جو سفر ہے یہ 72 سال سے شروع نہیں ہوا، اس کو 500 سال ہو گئے، اور 500 سال میں قوموں کے ان کی حیت ترکیبی بدل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاست جموں کشمیر کے باشندوں نے اپنی انفرادیت و کشمیریت اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی ہے۔ یہ اکبر اعظم سے شروع ہوتا ہے اور آج واجپائی اس کے مودی تک یہ جاری ہے۔ 1832 کا واقعہ جب گلاب سنگھ نے قتل عام کیا تھا، اور اسی طرح سے گردنوں کی قیمت مقرر کی تھی پنچ میں 1832 میں، اور وہ دی ریلنگ فیملیز آف لاہور میں مہمان خصوصی سے بھی عرض کروں گا کہ اس کا مطالعہ کیجیے، اس میں لکھا ہوا صدر ریوولٹ، اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں دستیاب ہوں گی کہ کس طرح کشمیر نے قربانی دی۔ اور یہاں میں ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویک فیلڈ تھا، ایک چیف سیکرٹری تھا کشمیر میں، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے 50 ایئر سروس ان انڈیا۔ کشمیریوں کا مذاق اڑاتا تھا مہاراجہ ہری سنگھ یا اس کا باپ تایا اس کا جو تھا وہ، کہ کشمیری بزدل ہے، یہ نہیں اور وہ نہیں۔ تو پھر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جامع مسجد کے یا سینٹرل جیل کے سامنے سری نگر جو 22 کشمیری شہید ہوئے تھے، سب کی چھاتی میں گولی تھی، ایک نہیں تھی جس کی پشت میں گولی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا کہ کشمیری کا مذاق اڑاتا تھا مہاراجہ۔ تو یہ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج بھی 1 لاکھ سے زائد اس 89 کے بعد، یوں تو 5 لاکھ، اگر میں بات کروں، جناب مہمان خصوصی 6 نومبر کو 1947 کو ایک ماہ کے اندر 2.5 لاکھ جموں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یا آج یہ جو ایوان ہے یہ ویسے عام لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، یہاں وہ نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس کشمکش میں حصہ لیا۔ یا آج میرے 12 بھائی جو ہیں جو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان ہیں، 3.5 لاکھ اور 4 لاکھ کے قریب جو مہاجرین یہاں پاکستان میں انہوں نے پناہ لی، اور اسی طرح سے 2.5 لاکھ آدمی نے وہاں جو ہے ان کا قتل عام کیا گیا۔ وادی کے اندر یہی کیا گیا، اور اس کے بعد کشمیریوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، وہ 65 ہو، وہ 71 اور آج 89 کے 40,000 جو ہے مہاجرین جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں کیمپوں کے اندر موجود ہیں۔ میں وزیر خارجہ کا شکر گزار ہوں، تشریف پہ لے گئے تھے مہاجر کیمپ میں۔ کل میں ایک مہاجر کیمپ میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جناب مہمان خصوصی کا اور یاسر ملک صاحب کا یہ ایک رات ہمارے پاس رہے تھے، میں نے راستے میں آپ کو یاد بھی کروائی تھی بات وہ۔
جناب والا کہ جو واقعہ 13 جولائی کو ہوا یہ پھر اس نئے ریزسٹنس کی ابتدا ہے. ایک شخص عبدالقدیر خان جو ایک انگریز ایک میجر کا اس کا اٹینڈنٹ تھا وہ سری نگر آیا. اس سے پہلے جموں میں توہین قرآن اور خطبے کی بندش کے معاملات سامنے آ چکے تھے. اس شخص نے تقریر کی سری نگر کی جامع مسجد میں جس پر اس کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس پر مقدمہ جب چلانے کا اعلان ہوا تو بجائے لوگوں کے مطالبے کہ وہ کورٹ کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے وہ سری نگر سینٹرل جیل میں وہ جس پر یہ واقعہ ہوا اور وہ 22 کشمیری وہاں پر شہید ہوئے. یہ ایک بنیاد تھی. اسی کی بنیاد پر پھر 1931 میں ہی بلکہ 32 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا. مجھے فخر ہے میرا باپ اور میری بہن جو ہے نورین جو ہماری وزیر ہیں یہ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے. میں نے خود اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا کہ ہم نے وہ پرچم اٹھایا ہوا تھا, ہم اسکاؤٹس کے ہم نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی. وہ اب سبز جو تھا وہ 2 آدمی جو اٹھاتے ہیں. کہنے لگے رات کو جب میں ہاسٹل میں پہنچا تو میرے منہ پر سے میری یہ جلد اتر گئی تھی. کشمیر کے مسلمان اس طرح پیار کر رہے تھے اس سبز پرچم کو. یہاں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سردار ابراہیم خان صاحب کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں اور بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے, یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے میں نام لی بغیر جنہوں نے عملاً جہاد میں بھی حصہ لیا ہوگا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ اس کا جو ہے یہ تسلسل ہے اس آزادی کی جدوجہد کا. تو گزارش جو آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر عمل شروع ہوا اور قائد اعظم سال 44 میں کشمیر تشریف لے گئے. یہ بھی میں ایوان میں جو ہمارے مہمان بھائی بیٹھے ہیں حضرات بیٹھے ان کو یہ ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو 40 کے اندر جو قرارداد لاہور جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جو موسوم ہوئی اس میں کشمیر کے 7 ممبران تشریف لے گئے جن میں میرے وزیر مال سردار فاروق اسکندر کے دادا سردار فضل خان کریلوی اور میرے جو ہے وزیر خزانہ ہیں ان کے دادا خان صاحب یہ جو دونوں پہلے کشمیر اسمبلی کے جو رکن منتخب ہوئے تھے یہ وہ لوگ موجود تھے. ان کے ساتھ 5 حضرات اور بھی تھے جو ادھر تشریف لے کے قائد اعظم اس کے بعد کا علم تھا. جب ادھر سے فیس لگی کہ مندوب کے اندر جانے کی تو انہوں نے اتنے پیسے انہوں نے کہا نہیں اس کے تو اتنے پیسے چاہیے کہ انہوں نے کہا ہماری اتنی قیمت لگی تھی معاہدہ امرتسر میں. تو جب یہ قائد اعظم کے علم میں یہ بات آئی تو پھر انہوں نے وہ اپنی گرہ سے وہ پیسے ادا کے انہوں نے کہا ان کشمیریوں کے پیسے میں دوں گا اس کو اندر آنے دیں. تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کشمیری منسلک رہے اس تحریک کے ساتھ. اور جب سال 44 میں قائد اعظم تشریف لائے جموں کے راستے آئے اس مظفر آباد کے راستے پھر وہ واپس گئے تھے تو سال 44 میں کشمیریوں نے فیصلہ کر لیا قائد اعظم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ اور آج تک اس کے ساتھ اس وعدے پر قائم اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر ایک مختلف واقعات ہوئے. یہ جو مطلب ہے اس میں میں عرض کرنا 370 اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں وہ رہتا یا نہیں رہتا, وہ کوئی رائے شماری کے نمبر بدل نہیں ہے. یہ نہرو نے شیخ عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو لوگوں میں ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے یہ 370 رکھا تھا کہ کشمیر کی ایک حیثیت رکھی تھی اس نے. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ 35A ہے جس کے اندر اسٹیٹ سپریٹ کا قانون منسوخ کیا گیا. جناب مہمان خصوصی یہ جو حکمران تھا وہ ہندو تھا اور رائے مسلمان تھی. یہ بھی ریاست جموں کشمیر کی خوبی رہی ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی رہی ہے کشمیر کے اندر. اور یہ جو قانون بنا تھا یہ ہندو آبادی کے کہنے پر بنا تھا, مسلمانوں کے کہنے پر نہیں بنا تھا. 1927 میں یہ اس کی آبادی نے کہا اور خاص طور جموں شہر کے لوگوں نے اس کو کہا کہ ہندوستان کا مہاجن آئے گا بنی آئے گا یہ سارا کشمیر خرید لے گا, یہاں پر غربت ہے نوکری اور ملازمت لے لے گا اور ہم اقلیت میں چلے جائیں گے. آج جموں کے بھائیوں کی جو لڑائی ہے وہ سری نگر کی وادی میں لڑی جا رہی ہے اور آزاد کشمیر میں لڑی جا رہی ہے. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے اس لیے کہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے. 5.5 لاکھ سابق مغربی پاکستان کے لوگ آج بھی مقیم ہیں جموں کے اندر. گو کہ ان کو لوک سبھا میں ووٹ دینا کا حق حاصل ہے لیکن کشمیر اسمبلی میں نہیں. اس قانون کے خاتمے کے ساتھ اب وہ 5.5 لاکھ جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ بن چکا اور مسلمانوں کو ڈیموگرافی چینج کی. یہ بالکل وہی بات ہے جناب مہمان خصوصی آپ نے درست بات کی ہے کہ جس طرح اسرائیل ڈیموگرافی چینج کرتا ہے فلسطین کی وہی ٹیکٹکس ہے. مودی خود تو نہیں کہتا لیکن اس کے وزراء جو ہیں
وہ بڑے انسپائرڈ ہیں اس سے، بنجامن نیتن یاہو سے، ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے ریاست جموں کشمیر کی. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جموں کے لوگوں کو، اگر جن کی جموں آج اب یہ کوئی ہندو اکثریتی صوبہ نہیں تھا، یہ مسلم صوبہ تھا. ریاست جموں کشمیر کے 2 صوبے تھے، صوبہ جموں، صوبہ کشمیر، اور تیسرا صوبہ 15 اگست یا 13 اگست کے درمیان بنا تھا، جس کو اس نے پروونس آف فرنٹیئر کہا تھا. یہ جو گلگت بلتستان ہے اس کو اپنے ماموں بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کے گورنر بنا کر بھیجا تھا. گلگت کے لوگوں نے بغاوت کر دی، اس کو انہوں نے نہیں اس پر بیٹھنے دیا، اور وہ بار گرفتار ہو کر تو بعد میں پھر وہ ری ایپیٹریشن سے قیدیوں میں وہ واپس چلا گیا. مجھے خوشی ہے ہمارے گورنر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، اور ہمارے اسپیکر صاحب بھی. ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے اسکردو، یہ گلگت وزارت کا لاتا تھا. ان کے 2 اراکین اسمبلی جو ہے وہ کشمیر اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے. تو یہ اس تاریخی پس منظر میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا تھا. تو میں جو آپ سرز کا 89 کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے. 10,000 عورتیں آج بھی جن کو ہم ہاف وڈو کہتے ہیں کہ ان کے خاوند زندہ یہ نہیں ہے. بے شمار ان مارکڈ گریوز ہیں. سینکڑوں کی تعداد میری بچی اور بچیاں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی. جناب اسپیکر، وہ ایک بچہ جس کی تصویر آئی تھی غالباً ٹرکی کے ساحل پر، کسی نے دیکھی اس آصفہ کی تصویر بچی کی، 8 سالہ بچی کی؟ وہ تصویر ہے، وہ اس نے اپنا الجزیرہ نے اس کو پورا اس کی بنائی ہے، اس کی وہ اپنا پوری ڈاکومنٹڈ اس نے سٹوری بنائی اس کی ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہے 12-8 سالہ بچی کی، اسی ڈریس میں سرخ رنگ کے، کہ اس کو اغوا کیا، اس کو ڈرگس کھلائیں. 8 سالہ بچی کے ساتھ 4 دن جنونی ہندو نے بندر کے اندر اس کی آبرو ریزی کی. اس کے بعد اس کی ٹانگیں بازو توڑ کر، اس کا سر توڑ کر اس کی ڈیڈ باڈی باہر پھینک دی. یعنی اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ اور جس طرح مہمان خصوصی سے جب اندر جس طرح بات بتائی گئی حریت کانفرنس کی طرف سے کہ لوگوں کو خدشہ ہے، ان کے ایک چیف منسٹر ہے ہریانہ کے، اس نے جو تھریٹ کیا کشمیریوں کو، اس معاملے کو اٹھایا جانا چاہیے. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں میرا تو خون کھولتا ہے کہ میری بہن اور بیٹی کی طرف کسی کا اگر ہاتھ بڑھے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ لوگوں کو ننگا کر کے، نوجوانوں کو، BBC پر ایک کلپ ہے، نوجوانوں کو ننگا کر کے چلا رہے ہیں لوگوں میں، کھیتوں میں، ان کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں. جب وہ ستر پوشی کرتے ہیں ان کو اس سے زیادہ تذلیل کیا کرے گا انسانیت کی کوئی؟ اور جو کچھ اب ہو رہا ہے جناب اسپیکر، اندر بھی مہمان خصوصی کو یہ بات بتائی گئی، کوئی اطلاع نہیں ہمارے پاس کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. کوئی کہیں سے چھوٹی موٹی نکل کر آ جاتی ہے بات. تو آپ کے توسط مہمان خصوصی کو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ جو اقدامات اٹھائے، اس سے اس نے 2 طرفہ معاہدوں کو ختم کر دیا. اب یہ لائن آف کنٹرول نہیں، سیز فائر لائن ہے. اور میں اپنی حکومت انشاءاللہ ہم نوٹیفیکیشن جاری کریں گے جس میں ہم اس کو LOC کی جگہ، ہم نے پہلے بھی نہیں مانا، باضابطہ سیز فائر لائن کا اس کو نام دیا جائے گا. اور ہماری آج آزاد کشمیر کا اپنا جھنڈا ہے، آزاد کشمیر کا اپنا آئین ہے، آزاد کشمیر کا اپنا منتخب صدر ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، اپنی سپریم کورٹ، اپنی ہائی کورٹ ہے، اپنی اسمبلی ہے. اور اس حکومت کو جو ہے آپ سے جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے میں مہمانوں خصوصی سے کہنا چاہتا ہوں کہ 24 اکتوبر 1947 جس انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی. گول ہمارا وہی ہے، لیکن اس پر بیٹھ کر ہم نے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. اور اندر جو حریت کانفرنس نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اس میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے بھائیوں کی پشت پر اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت کم ہے، میں بات لمبی کرنا چاہتا تھا، تفصیل کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا تھا. ایک عرض کروں جو مہمان خصوصی نے جو ٹویٹ کیا اس کے حوالے سے، مودی کے حوالے سے، جو لوگ یہاں پر تاریخ کے طالب علم ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے کازز میں ایک نیشنلزم بھی تھا، رائز آف نیشنلزم، جو ہٹلر نے پیدا کیا. آج مودی وہی کر رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مودی اپنے آپ کو جو یہ اس نے جو نیا ایک ڈاکٹرن ہے اس کی، اس میں وہ اپنے آپ کو اس ایریا کے اندر برٹش راج کا سکسیسر سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک ابھرتی ہوئی کلونیل ملٹری اور اکنامک پاور کے طور پر منوانا چاہتا ہے. اس کے راستے میں رکاوٹ صرف پاکستان ہے، صرف پاکستان اس کے راستے میں رکاوٹ. اور میں مہمان خصوصی آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کشمیریوں کی جانب سے، اگر آج کشمیر کا جھنڈا گر گیا
آپ محفوظ نہیں ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں. اس کا اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا، اس لیے کہ اس کی اسکیم آف تھنگس میں اس کو جو ہنڈرنس ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے. آج کشمیری پاکستان کی بقا کے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر بفر ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ہندوستان کی 5-5.5 لاکھ ریگولر ٹروپس کو پھنسا کے رکھا ہوا کشمیر کے اندر. آپ پتہ لگے اگر یہ فوجیں فارغ ہو کر نیچے چلی جائیں، بیلنس آف پاور جو ہے وہ الٹر ہو جاتا ہے. کشمیری پاکستان کی بقا کے لڑائی لڑ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کو جو ضرورت ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان آپ کے طرف سے اپیل کرے جو UN کی جو باڈیز ہیں ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ کہ کشمیری کو فوڈ اور میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو تم کو پہنچائی جائے. میں وہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کل BBC، اس میں وہ BBC کا نمائندہ کہہ رہی تھی بلکہ کہ جب میں سری نگر جا رہی تھی اس کے ساتھ میرے ساتھ 3 تھے جو کشمیر کے تھے، ان کے پاس بیگ تھے، اس کے جوس اور خشک جو ہے وہ فوڈ سٹاف تھا. وہ کہہ کہ ہم جائیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا میرے رشتے دار مر گئے کدھر ہیں. ایک نے ادھر سوپور جانا تھا، وہ اترا ایئرپورٹ پر، اس نے کہا میں جاؤں کیسے، کوئی لے جانے والا نہیں، میں کہاں جاؤں، میں راستے سارے بند ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہی جو بات، اگر آپ دیکھیے ہٹلر کا سلوٹ کرنے کا انداز اور BJP کا بھی سلوٹ کرنے کا انداز ایک جیسا ہے، بالکل اس کی بالکل یہ کاپی ہے. یہ نریندر مودی بالکل درست فرمایا وزیر اعظم پاکستان. یہ ہٹلر کا جو ہے نا یہ اس میں گیا. میں پچھلے سال ادھر گیا ہوا تھا برسلز میں، وہاں کشمیری ایک بیلجیم کا ایک فوٹوگراف سے ادھر گیا، اس سے کچھ تصویریں لائیں اور اس کی ہم نمائش کرتے رہتے ہیں. ہم ہر سال میں اکتوبر کے اینڈ میں کشمیر ویک بنایا جاتا ہے EU کے پارلیمنٹ کے اندر. کشمیر ہماری کونسل ہے وہاں پہ، اس پہ ایک انڈین سولجر کی تصویر تھی. تو جو وہاں MPs بیٹھے تھے، میں ان کو کہا اس میں اور ہٹلر کے فوج کی شکل میں کوئی آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور آخر میں اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے جناب اسپیکر وزیر اعظم صاحب سے کہنا، اقبال کا ایک شعر ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. سارے کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بیچک رسپانس آپ کا آنا ہے، انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. بخدا آپ سے کہتا ہوں، میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی، میں اپنے عثمان کے گھر جانا چاہتا ہوں. میں اس دہلیز کو پیار کرنا چاہتا ہوں جب ہماری ماں پیدا ہوئی تھی. اس بٹی پر اپنا سیدھا سر لگانا چاہتا ہوں جہاں پر میرے بچوں اور بچیوں کا خون بہا اس کشمیر کے اندر، جہاں ان کی سطح لٹی اس کے اندر. میں وہاں آزاد شہری کے سے جانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں جانا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے جانا چاہتا ہوں. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ میری مدد کریں گے اور کشمیر کے اس خطے سے اس ہندوستانی فوج کے ناپاک قدم جو ہے وہ لکھن پور کے بارڈر سے پرے دفع کر کے ادھر بھیجے جائیں گے، کہہ رہا میں ہریانہ میں اور اس پنجاب میں. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ کشمیر 84,000 مربع میل یہ زلزلہ یہ انفق ہے، یہ تقسیم کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کوئی بھی اس کو تقسیم نہیں کر سکتا. میرے جسم کو ایک بازو اس کو دے دو، کوئی اس کو دے دو، یہ نہیں ہوگا. یہ کشمیر بیٹھا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے نقشے پہ وسعت آئے گی اللہ کے فضل و کرم. ہندوستان نے سکڑنا ہے، پاکستان نے پھیلنا ہے. اب وقت آ گیا. اب اگر آپ یہ نعمت اللہ کی طرف سے اگر اس کو بڑھ کر آگے پانا چاہتے ہو تو پا لیجیے. یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اس معاملے میں جناب والا ہم امید رکھتے ہیں ہم سے کہ وطن عزیز پاکستان ہماری پشت پر کھڑا ہوگا، آگے ہم ہوں گے. اور اس وقت بخدا آپ سے کہتا ہوں بات ختم کرتے وقت، ہمارے لوگ مچل رہے ہیں اس وقت کہ LOC کو کس طرح کراس کریں. صرف اس میں کچھ معاملات طے کرنے، ہم کس جائیں گے، کیا کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے بخدا. میرا اپنا حلقہ انتخاب جو ہے وہ LOC پر 2-3 بار میں بھی ان کی گولیوں سے ایک بار میں نے بھی چلائی ہے جناب، جھوٹ کیوں بولوں، مجھے بھی آقا ہے، میں کشمیری ہوں. مجھے اقوام متحدہ کی قراردادی حق دیتی ہیں کہ میں LOC کراس کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. LOC نہیں ابھی سیز فائر لائیں. مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. کشمیری دامے درمے سخن ہیں، وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والے کو کچلیں گے. ہمیں اپنی افواج پاکستان جو دنیا کی ون آف دی بیسٹ فائٹنگ آرمیز ان دی ورلڈ ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے اللہ کے فضل و کرم، ان کے اوپر پوری امید ہے. اور جو اعلامیہ ہے کہ ہم کشمیر کی حد تک جو آخری حد تک جائیں گے. ہم پارلیمنٹ کے شکر گزار ہیں، جوائنٹ سیشن کا. میں نیشنل اس کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے بلایا، آپ نے فاروق حیدر کی نہیں، آزاد کشمیر کی عزت افزائی کی.
البتہ اس حکومت کو اس کے جو خد و خال ہیں اس کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہوا. وہ آپ سے الگ بات کروں گا کہ کیسے آزاد کشمیر کی حکومت اور حریت مل کر ایک ایسا امبریلا بنا کر کشمیریوں کا کیس پیش کر سکیں دنیا کے باہر. انشاءاللہ تعالیٰ ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بس ایک فیض کی یہ اجازت دیجیے، یہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ اجازت ہے جناب. یہ صورت حال جی ہے. نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں، چلیے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے جس میں جہاں بچا کے چلے. جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے اہل وسم و دیب منصفی، کسے وکیل کریں کسے فلسفی چاہیں. جناب والا یہ پتہ نہیں کس نے مجھے لکھ کر دیا، یہ لکھ ہی گیا غلط. اس نے کوئی اشارہ اوپر سے نیچے کر دیا، مجھے وہ لمبی ہے. وہ ظالم نے، یہ میرے سٹاف والوں نے، اچھا ہے کوئی عقل مند آدمی ہوا ہے. یہ اگر آج تجھ سے جدا ہے تو کل ہم ہوں گے. یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. واللہ اس کو کہتا ہوں آپ کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا. ہمارا خون، ہمارا ہر چیز آپ کے ساتھ حاضر ہے آپ کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کی. اگر آج اوج پہ تالے رکیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ پاکستان کی مملکت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی وہ سری نگر میں آزاد فضاؤں میں انشاءاللہ تعالی داخل ہوں گے. جموں کے بھی ہمارے بھائی ہیں، سری نگر میں، لداخ بھی ہمارے بھائی ہیں. کوئی ان کو الگ کر سکتا، کوئی ٹرائیفیکیشن کشمیر کی کسی شکل میں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر اکٹھی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اکٹھی رہے گی. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اب میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ایوان سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج خوش ہوں اس لیے کہ پاکستان کی آزادی کے دن میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور اس ٹائم پہ جب سب سے بڑا کرائسس ہمارے کشمیریوں کے اوپر. وزیر اعظم صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ یہ کشمیر پہ آج وقت آیا ہے اور یہ پاکستان پہ کل آئے گا. میں شروع میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں جو ابھی ٹویٹس بھی کی اور میری جو دنیا میں بھی گئیں، ساری دنیا میں پہلی دفعہ اصل جو شکل ہے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی، اس کو میں نے دنیا کے سامنے رکھا. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مفادات کی یہ کشمکش نہیں چل رہی ہندوستان کے ساتھ. ہم ایک نظریے کے خلاف کھڑے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کے خلاف. یہ زیادہ خوفناک ہے. دیکھیں، نظریے کی اگر یہ ہمارا ہندوستان سے ابھی ہمارا یہ چل رہا ہوتا مقابلہ، تو اس کا حل اور ہے. لیکن جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف جا رہے ہیں، وہ بالکل مختلف چیز ہے. اس کے لیے جو سلوشنز ہیں وہ مختلف ہیں. تو میں سب سے پہلے آج آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بڑی خوفناک آئیڈیالوجی کھڑی ہے. اس آئیڈیالوجی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، جس کے یہ بچپن سے ممبر ہیں نریندر مودی، یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپریشن ہٹلر کی نازی پارٹی سے لی تھی. یہ اس کو ایڈمائر کرتے تھے. یہ بھی وہی سمجھتے تھے ریشل سپیریورٹی، کہ جو ہندو قوم ہے وہ سپیریئر ہے.
یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اور اب بدلہ لینا ان سے. اس آئیڈیالوجی کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ صرف مسلمانوں سے نہیں نفرت کرتی, اس سے کم کرسچن سے بھی نفرت کرتی ہے کہ انہوں نے بھی ان کے اوپر حکومت کی. اس آئیڈیالوجی کے پیچھے ایک ماضی ہندوستان میں یہ RSS نے اپنے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر یہ مسلمان حکومت ہمارے پہ 600 سال نہ کرتے تو ہم ایک بہت عظیم قوم بننے جا رہے تھے. اور یہ آئیڈیالوجی کے اندر جس طرح نازیز کے اندر تھا, اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ بھی رکھی ہوئی تھی ہندوستان سے کہ ان کی جگہ نہیں ہے ہندوستان میں. یہ آئیڈیالوجی اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد آپ کو بہت چیزیں سمجھ آ جائیں گی, یہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں آج سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے, وہ اس سے اوپر تھے کہ کسی کی کیا دین کیا ہے. وہ ایک آزادی کی موومنٹ میں تھے انگریز کے خلاف. وہ یہ نہیں پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے سب کے لیے آزادی کا سوچ رہے تھے کہ سارے جو بھی انگریز جب جائے گا تو سکھ ہیں, مسلمان ہیں, دالت ہیں, کرسچنز ہیں, ہم سب آزاد ہو جائیں گے. لیکن وہ پاکستان موومنٹ پہ کیوں گئے؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے, ایک بہت بڑا مائنڈ تھا, ایک بریلینٹ ذہن تھا ان کا, جس نے تب ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ جو آزادی مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں آزادی مانگ رہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی نفرت دیکھ لی تھی مسلمانوں کے خلاف, جس کی وجہ سے اگر آپ ابھی بھی ان کے پڑھیں, کئی جب مایوس ہو کے برطانیہ چلے گئے تو ابھی بھی آپ پڑھیں گے تو کئی جگہ پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہیں نہیں پتا تم کس خطرے میں جا رہے ہو, تم انگریز کی غلامی سے بھی بری غلامی میں جا رہے ہو. مسلمان نہیں سن رہے تھے. وہ 1937 کا الیکشن نہ ہوتا, ہوم رول نہ آتا, جس میں ایک بھی مسلم لیگ کو منسٹری نہیں دی گئی, تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس میں تو ہماری کوئی جگہ ہی نہیں. تب مسلم لیگ کی طرف مسلمان گئے, تب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی صحیح معنی میں. بلکہ ایک سال پہلے بھی پاکستان بننے سے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے پاکستان بنے گا. بلکہ قائد اعظم جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں پاکستان بننے سے 4 ہفتے 3 ہفتے پہلے, تو وہ اپنے ADC کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. ان کو سب پتا تھا کہ کیا چالیں چلی جا رہی تھیں, لیکن یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بنا. اور اس آئیڈیالوجی نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا. یہ وہ آئیڈیالوجی تھی. اور یہ پھر آئیڈیالوجی نے آگے جا کے یہ جو گجرات میں قتل عام کی گئی مسلمانوں کی, یہ آئیڈیالوجی تھی. کوئی اور ملک میں اس طرح کا قتل ہوتا, ایک چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے پولیس نے مل کے قاتلوں کے سامنے مل کے عورتیں بچوں کا قتل کیا, جس طرح بھیانک ناک ہوا, کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا. وہاں سے یہ آئیڈیالوجی بڑھنی شروع ہوئی. اس سے پہلے بابری مسجد تھی, پھر آئیڈیالوجی بڑھنی شروع ہوئی. پھر اس آئیڈیالوجی نے آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر آہستہ آہستہ اور پھیلنا شروع ہوئی. اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا مسلمانوں سے ہوا, جو گائے کا گوشت کھائے, کئیوں کو مار دیا گیا, لنچنگ کراؤڈز, یہ سارا اس آئیڈیالوجی کا حصہ تھا. اور جو پچھلے 5 سال خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کیے گئے وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے تھا. اور یہ جو نریندر مودی نے کارڈ کھیلا ہے یہ اس آئیڈیالوجی کا فائنل ایک حصہ تھا, جس کو کئی کہتے ہیں فائنل سلوشن. ہٹلر نے بھی یہودیوں کے لیے ایک فائنل سلوشن بنائی ہوئی تھی. یہ بار بار جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا, دنیا سے کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا, اور ان کی میں اور اعتماد آنا شروع ہو گیا, بڑھتے گئے.
آگے بڑھتے گئے. اور جو یہ کشمیر پہ قدم اٹھایا گیا, میں ایک طرح تو اس کے اوپر میں بعد میں بھی بات کروں کہ ہم سب کو اس وقت خوف ہے کہ جب کرفیو اٹھے گا تو ہمیں کیا چیزیں پتہ چلیں گی. یہ ساروں کے اندر, ہر انسان کے اندر, کشمیریوں کے اندر نہیں, پاکستانیوں نہیں کہ نہیں, مسلمانوں میں نہیں, ایک انسان میں خوف ہے کہ یہ کیا نکلے, کیا پتہ چلے گا ہمیں, کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ, پہلے فوج بھیجو, پھر ٹورسٹ کو نکال دو, پھر جو وہ ہندو جو یاتری تھے جو ان کو نکال دو. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب کو خوف ہے اس چیز کا. لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے سامنے بالکل ایک مختلف ویو رکھنے لگا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا ہے. یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بھاری پڑے گا نریندر مودی کو اور بی جے پی کو. کیوں پڑے گا؟ کیونکہ سب سے پہلے کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا. کشمیر جو اس وقت بڑا مشکل تھا بات کرنا کشمیر کا, میں نے OIC میں کشمیر کی بات کی, میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کشمیر کی بات کی, لیکن لوگوں کو وہاں کوئی کسی کا اندازہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا تھا. اب ہوگا, اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے, اور اب ہمارے اوپر ہے, پاکستان کے اوپر, کہ ہم اب مزید اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کرتے ہیں. میں آج آپ کی اس پارلیمنٹ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی. میں اب بنوں گا, اب یہ سمجھیں کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسڈر. سب سے پہلے ہمیں دنیا کو آگاہ کرنا ہے RSS کی آئیڈیالوجی سے. دنیا نے جب نازی جرمنی جو ظلم کیے, اس کے بعد دنیا نے بڑے قدم اٹھائے. یونائٹڈ نیشنز بنی 1945 کے بعد, جنیوا کنونشن آئی. یہ ساری جو موومنٹس, جب دنیا نے جو تباہی مچی سیکنڈ ورلڈ وار کی, دنیا نے فیصلہ کیا کہ اب ایسے کبھی بھی نہیں دنیا میں ہونا چاہیے. یہ دنیا نہیں جانتی کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے RSS کی, یہ اتنی خطرناک ہے. ان کی سٹیٹمنٹ سنیں, چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ سنیں. وہ UP کا چیف منسٹر کے مسلمان عورتوں کو قبر سے نکال کے ریپ کریں گے. یہ کون سی سویلائزڈ ملک میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس طرح کی بات کرنے پہ؟ پھر یہ جو مسلمان کشمیر کی عورتوں کے اوپر جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ کوئی سین مائنڈ, نارمل مائنڈ ایسی باتیں نہیں کرتا. یہ وہ مائنڈ جو بیمار ہوتے ہیں, سک مائنڈز ہوتے ہیں, جن کے پاس سے سویلائزیشن نہیں گزری ہوتی, تہذیب نہیں ہوتی. یہ نفرتیں بھری ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر. اور ان لوگوں نے دنیا میں, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں جو قتل عام, تباہی مچائی ہے, ظلم کیا ہے, یہ وہ آئیڈیالوجی ہے. مغرب میں اس آئیڈیالوجی کا نہیں پتا. آہستہ آہستہ جو ہندوستان اب جاتا ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں اندازہ. لوگ ابھی بھی وہ پرانے سمجھتے ہیں وہ ہندوستان کرما اور نورانا والا ملک ہے, سیکولرزم, پلورل سوسائٹی. پاکستان کو ہمیں ہمیشہ کہتے تھے انتہا پسند, دہشت گرد وغیرہ, لیکن ہندوستان ایک ٹالرنٹ سوسائٹی سمجھی جاتی تھی. یہ جو اس آئیڈیالوجی, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ آخر میں ہندوستان کو ہوگا. جو یہ ہندوستان میں اب کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہندوستان میں؟ سب سے پہلے تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو رد کر دیا. ہمارا تو ایشو تھا ہی نہیں آرٹیکل 370, یہ تو ہندوستان کا ایشو تھا, ان کی کانسٹیٹیوشن تھی. اس آئیڈیالوجی نے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو رد کیا. سپریم کورٹ کے
ورڈکٹ کے خلاف گئے, جموں اینڈ کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف گئے. جب ایک ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے ملک تو تباہ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں, ملک جنگوں سے کبھی تباہ نہیں ہوتے. ملک تب تباہ ہوتا ہے جب ملک کا نظریہ ختم ہوتا ہے, رول آف لا ختم ہوتا ہے, سویلائزیشن ختم ہو جاتا ہے, جب اس کے اندر ہیومن رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, وہ ملک بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں. تو یہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے, ججز ڈرے ہوئے ان سے, میڈیا کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. اپوزیشن کے میں ان کی تقریریں سنتا ہوں, گھبرا کے ورڈکٹ جو انہوں نے ڈسکورس ہے اس وقت بی جے پی کا, گھبرا کے انڈین پارلیمنٹیرینز اس کے خلاف ڈر کے بات کرتے ہیں. ہم ان کے آر ایس ایس کے ان کے گنڈے پھرتے ہیں, جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں, کانفرنسز نہیں کرنے دیتے, ڈرا دھمکا رہے ہیں, ججز ڈرے ہوئے ہیں ان سے. یہ بالکل نازی جرمنی کے اندر یہ ہوا کرتا تھا. یہ ان کی بھی بالکل یہ ہے کہ ججز کو مارتے تھے, میڈیا میں کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. دانشور انٹلیکچوئلز وہ ڈرتے تھے ان سے, ان کو یا مار دیتے تھے, بھگا دیتے تھے. کوئی نیشنل ان کا ہٹلر کی جرمنی کے نیریٹو کے خلاف بات کرتا تھا, اس کو غدار کہہ دیتے تھے. یہی آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. کوئی بیچارہ بات کرتا ہے, مسلمان تو خیر مسلمان کو تو انہوں نے ادھر کونے پہ لگا دیا, وہ تھوڑا سا بات کرتے کہتے ہیں جی پاکستان چلے جاؤ. انڈیا ہندو ڈرتے ہیں ان سے, انٹلیکچوئلز ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. تو ہندوستان کی تو انہوں نے اصل میں بہت بڑے تباہی کی طرف ہندوستان کو لے کے جا رہے ہیں. ہندوستان تو ایک کبھی سروائیو کر ہی نہیں سکتا ایسے. وہاں تو مسلمان 18-19 کروڑ مسلمان ہیں, یہ کوئی کم لوگ نہیں ہیں. آپ اگر ان سے اس طرح کا کریں گے, ان کو کونے سے لگا دیں گے, ان کے رائٹس ختم کر دیں گے, ان کو ڈرائیں گے, دمکائیں گے, تو یہ آخر میں اس کا ریئیکشن تو آئے گا. مغرب کے اندر, انگلینڈ کے اندر, آپ میں بڑے مجھے آزاد کشمیر سے لوگ ملتے ہیں انگلینڈ میں. آپ بریڈفرڈ اور مینچسٹر کے علاقوں میں چلے جائیں, جدھر ریسزم اور لوگوں کو مارجنلائز کیا گیا ہے, وہاں ریڈیکلائز ہو گئے لوگ. برمنگھم کے اندر جو ریڈیکلز نکلتے ہیں, جو آئیسس کے ساتھ لڑتے ہیں, ان لوگوں کو جب آپ معاشرے میں مارجنلائز کر دیتے ہیں, وہ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں. تو وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. جس طرح اب مسلمانوں کو وہاں خوف میں رہ رہے ہیں. میں جب ہندوستان کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو مجھے کئی دفعہ جو ان کے اچھے کھاتے پیتے گھروں سے مسلمان تھے, وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری ٹھیک نہیں تھی, کہ یہ جو ہم ایک ہی ملک میں زیادہ بہتر رہتے. آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹھیک کر رہے تھے, ٹو نیشن تھیوری ٹھیک تھی. آج وہ کشمیر کے لیڈرز جو میں جب کانفرنس دلی میں اٹینڈ کی ہوئی ہیں, جو کہتے تھے پرو انڈیا تھے, اور آپ سب جانتے ہیں وہ کون تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں. آج میں نے فاروق عبداللہ کے سے سنا کہ یہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے. اور پھر یہ وہاں نہیں رکے گی. یہ جو آر ایس ایس کا جن بوتل سے نکل چکا ہے, یہ واپس نہیں جاتا. یہ رکے گا نہیں, یہ آگے جائے گا. یہ ابھی سکھوں کے اوپر مشکل وقت آئے گا, دالت کے اوپر آئے گا, کرسچنز کے اوپر آگے آ چکا ہے. کرسچنز کے اوپر جو انہوں نے وائلیشنز کی ہیں وہ ہو چکی ہیں. سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور میں پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جو بھی بات کی, میں آپ سے بالکل 100% اس سے متفق ہوں کہ یہ صرف کشمیر تک نہیں رکے گا کام. یہ جو نظریہ آئیڈیالوجی نفرت سے بھری ہوئی, یہ پاکستان کی طرف آئے گی. ہمیں انفارمیشن ہے, اور میں نے اپنی ان کے ساتھ ہماری 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے. پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا. جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا,
اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے، زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے. دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے. اس کے لیے میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں. آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. یہاں جو کہا گیا کہ پاکستانی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، 20 سال سے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہی ہے، وہ فوج نہیں ہے جس نے ابھی کوئی ایکشن نہیں دیکھا. تیار ہے پاکستانی فوج. پاکستانی فوج نہیں تیار، ساری قوم تیار ہے. قوم لڑے گی فوج کے ساتھ. وہ اس لیے کہ مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا جنگ میں. اگر وہ کرتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگریسو وار اسلام کے خلاف ہے. لیکن اپنی آزادی کو بچانے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے وہ اللہ ان لوگوں کو جو اس جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور اس جنگ میں تو جو مرتے ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبروں کے بعد ہوتا ہے شہید کا. تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. یہ سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے مسلمان کی. اس لیے جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے، تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ اپنے سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے ہیں. یہ میں آج آپ کو نریندر مودی یہ پھر سے یہاں سے کہہ دوں کہ ہم تیار ہوں گے. جو آپ کریں گے آپ کا مقابلہ کریں گے، اینڈ تک جائیں گے. جو قومی غیرت ہے وہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے. اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ جو کشمیر میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کشمیریوں کو غلام بنانا، تقریر میں کہتا ہے نریندر مودی کہ ہم یہاں خوشحالی لے آئیں گے. اب جو ہو گیا ہے یہ ہم نے آرٹیکل 370 اور 335 ختم کیا ہے، اب خوشحالی آ جائے گی کشمیر میں. یہ وہی ہے جب ہٹلر روس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا میں تمہیں کمیونزم سے آزاد کرنے آ رہا ہوں. یہ سب سنی ہوئی ہیں چیزیں ایسے لوگوں سے. کشمیریوں کو کرفیو لگا کے وہاں بند کر کے 11 دن سے بند کیا ہوا ہے. ساری انفارمیشن ختم کر کے ایکسٹرا فوج بھیج کے یہ کشمیریوں کی خوشحالی کے لیے نریندر مودی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ اپنے جو آپ کے آئیڈیالوگز ہیں، جو RSS کے کیڈرز ہیں، ان کے لیے تو یہ آپ پیغام دیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، میں اپنی کشمیر کی سیاسی قیادت، پارلیمنٹیرینز، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو RSS نے سیکھا تھا ناٹزی پارٹی سے، وہ یہ کہ اگر تھوڑے سے لوگ آرگنائز ہو جائیں اور ان کا نظریہ تکڑا ہو، یعنی وہ نظریاتی ہوں، آرگنائزڈ ہوں، ان کی موٹیویشن ہو، وہ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یہی ناٹزی پارٹی نے کیا تھا. آرگنائز تھے، ساری وہ حرکتیں کی جو آج ان کی بی جے پی کر رہی ہے ہندوستان میں، اور پورا انہوں نے ملک کو کنٹرول کر لیا. اور پھر لوگوں کو پوری پروپیگنڈا کے ذریعے آج ان کا میڈیا جو ہندوستان کا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہر ظلم کو کور کرتا ہے. وار ہسٹیریا بنایا ہوا ہے. ساری الیکشن کیمپین کی، جو الیکشن کیمپین تھی بی جے پی کی، ساری پاکستان کو میں سبق سکھاؤں گا، چوکی دار ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سارے کیمپین ہمارے اگینسٹ تھی. اور پھر یہ بڑی ٹرائمف ہے کہ کشمیریوں سے، سوچے کشمیریوں سے انہوں نے کی کتنی بڑی بٹریل ہے. ان کو اپنا آئین کی وائلیشن علیحدہ،
جارwal نہرو جو ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے, ان کی تقریریں سننے, جو وعدے سننے جو انہوں نے کشمیریوں کو کیے تھے, اس کو بھی مسترد کر دیا. کوئی ہیومن رائٹس کی فکر نہیں, انٹرنیشنل ریزولوشنز کی کوئی فکر نہیں, سملا اکارڈ کی کوئی فکر نہیں, صرف آئیڈیالوجی سپریم ہے اور اس کے پیچھے تکبر ہے. اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہمیشہ جب تباہی آتی ہے کسی قوم پہ تو وہ ان کے لیڈر میں تکبر آ جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز سب سے بری لگتی ہے, تکبر. ہٹلر میں تکبر تھا تو اس نے اٹیک کر دیا جرمنی پہ, رشیا پہ. نپولین میں تکبر تھا اپنی فوج کے اوپر, ناز تھا, اس نے اٹیک کر دیا, تباہ ہو گئی اس کی فوج رشیا میں. یہ جو ہمارے سامنے جنگیں ہوئی ہیں, سب نے سوچا کہ جی دو تین ہفتے میں ختم ہو جائیں گی. کوئی 19 سال جنگ چل رہی ہے. کوئی جو جنگ چلی ہے, جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں, 3 اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی بہت بڑی نریندر مودی کی مس کیلکولیشن ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایونٹس کدھر جاتے ہیں. پاکستان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اب پوری طرح تیار ہیں. ہماری فوج سب قوم ایک پیج پہ ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی قسم کی وائلیشن انہوں نے کی, جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کرنے کی, ہم اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں, تیاری ہے. اور پھر یہ جو جنگ ہوگی, یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسج بار بار دے رہے ہیں, آپ ذمہ دار ہوں گے. وہ ادارے جن کا کام تھا کہ جنگیں روکنا, جن کو بنایا ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے اس لیے تھا کہ ان کا کام تھا کہ کمزور کو طاقتور سے کی حفاظت کرنا, جو یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ ہمارا نہیں, یہ ان کا ٹرائل ہے. اب ٹرائل تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے کہ کیا آپ نے جو آپ کی اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی 11 ریزولوشنز تھیں, کیا آپ کھڑے ہوں گے اب ان کے ساتھ؟ کیا یہ جب طاقتور کمزور کے اوپر آئے تو UN کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز تب ہی چلتی ہے جب طاقتور فیصلہ کرے؟ اگر طاقتور دوسری طرف چلا جائے تو وہ جو مرضی کر لیں, اس ملک میں ظلم کریں. اور پھر یونائٹڈ نیشنز کو آج ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے, یہ 1.25 کروڑ مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. 1.25 ارب مسلمان, 1.25 ارب مسلمان. لیڈرشپ کو علیحدہ چھوڑیں, لیڈرشپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنی اپنی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, لیکن جو عوام ہے 1.25 ارب مسلمان ہیں, وہ تو ان کا تو ساروں کا دل دھڑک رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز, آپ نے ریزولوشن, آپ نے وعدے کیے تھے, آپ نے ان کو رائٹ دیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں گے, اپنی ڈیموکریٹک اپنا ہیومن رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان کی فیوچر کیا ہے. آپ کے لیے انہوں نے جو نریندر مودی نے کیا, آپ کی ریزولوشن اٹھا کے پھینکی ہے اس نے سائڈ پہ. تو کیا کریں گے اب آپ؟ ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم نے کل یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے اب پٹیشن کر دیا ہے, ہم ادھر بھی جائیں گے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, ہر دنیا کا فورم کے اوپر ہم جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جائیں گے. ہمارے پاس جو اوورسیز ہمارے پاس پاکستانی کشمیری کمیونٹیز ہیں, ان کو موبلائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ لنڈن کے اندر تاریخی پبلک نکلے گی باہر کشمیر کے لیے. اور انشاءاللہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سپٹمبر میں اگلے مہینے ہے, تب آپ دیکھیں گے کہ وہ پبلک نکلے گی جو کبھی پہلے نہیں, ادھر کبھی انہوں نے اتنی پبلک نہیں دیکھی ہوگی جو اب نکلے گی. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے بار بار ان کو بتانا ہے, اور ہم نے ابھی سے دنیا کو ابھی سے بتائیں گے کہ یہ جب کرفیو اٹھے گا, جو بھی اس کرفیو کے اندر ظلم ہوا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں. کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک آدمی نے فوج بھیج دی ہے,
سارا میڈیا ختم کر کے, کلیم ڈاؤن کر کے, کرفیو لگا کے, وہ کیا کر رہا ہوگا وہاں؟ ظلم کر رہا ہوگا. کیا چیز چھپانے کی ہے اس کو؟ جب کہہ رہا ہے کہ میں خوشحالی لے کے آ رہا ہوں, کوئی ایسے بھی خوشحالی لے کے آتا ہے؟ اس لیے یہ ابھی سے ہی ہمارے سارے ایکٹیو ہیں, ہمارے ایمبیسڈرز ایکٹیو ہیں. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ اب ہم ہر فورم کے اوپر, جو فورم ملے گا انٹرنیشنل, جو ہمارے پاس ادارے ہوں گے انٹرنیشنل, سب کے اوپر میں پھر سے آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ میں اب آپ اس کا ایمبیسڈر بنوں گا, میں اس کو پروموٹ کروں گا, میں اس کو ہر فورم کے اوپر اٹھاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو اب ہو گیا انشاءاللہ, اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے اب کشمیر میں, انشاءاللہ اس کی وجہ سے, یہ جو اس نے آخری کارڈ نریندر مودی نے کھیل دیا ہے, اس کے بعد اب صرف آزادی کی طرف جائے گا کشمیر. ہم نے, میں شروع میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں کہ پوری کوشش کی آ کے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں. میں مانتا ہی نہیں ہوں جنگوں کے اندر, میں پیسیفسٹ ہوں. اس لیے پوری کوشش کی ہم نے اس کے ساتھ, آتے ساتھ ہی ایک قدم آپ آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے. ہم نے کانٹیکٹ کیا, پورا کیا. ہمیں شروع میں سمجھنا ہے کہ کیا ہوا ہے, کہ انٹرسٹ تو ہمارے ایک ہی ہے نا. دیکھیں اس وقت اگر انٹرسٹ کی جنگ ہوتی تو انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان ہندوستان کے کامن انٹرسٹ ہے. ہمارا نمبر 1 انٹرسٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. وہ تو جو اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں, ٹریڈ اچھی ہو, تو اس سے تو ساری دنیا میں پتہ ہے کہ خوشحالی آتی ہے, روزگار ملتا ہے, غربت کم ہوتی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا کامن مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج. یہ آگے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے. جو ہمارے گلیشیئرز کم ہو رہے ہیں, یہ جو گرمی کی وجہ سے, تو یہ تو ہمیں کامن, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کو افیکٹ کرتا ہے, اس میں بھی ہم کوآپریٹ کر سکتے تھے. اور ٹریڈ کے اندر پھر اگر ہمارا ایک ہی مسئلہ تھا کشمیر کا, میں نے شروع میں کہا کہ بات چیت سے ہم حل کر سکتے ہیں. لیکن پھر سے میں کہتا ہوں جب آئیڈیالوجی سامنے آ جاتی ہے, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے. ان کے اندر تو نفرت بھری ہوئی ہے. تو میں آج آخر میں اس 14 اگست میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے. ساری اپنی کشمیر, پاکستان, ہم ساری وہ قوم قائد اعظم کا مشکور ہے کہ نہ ان کی یہ سمجھ ہوتی ایشوز کی, نہ یہ ملک بنتا ہمارا. پتہ نہیں آج کیا ہوتا کہ آج ہم سب یہی اسی طرح کی ایک ریسسٹ, فیشسٹ فلسفی کے اندر ہم سب غلامی کر رہے ہوتے, خدا نخواستہ. تو اس وقت ان کی انٹیلیجنس, ان کی بریلینس دیکھیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. اور آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں قائد اعظم کے لیے کہ انہوں نے جو آخر میں 6 سال, کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا 1 سال پہلے جس طرح میں نے کہا پاکستان بنے گا. پتہ تھا کہ ان کو ٹی بی یا کینسر, 2 کہتے ہیں, یا ٹی بی تھی یا کینسر, لیکن قائد اعظم کو پتہ تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا. کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. اور آخر تک جو نیگوسیشنز تھیں وہ کبھی پڑھیں کہ کس طرح ایک آدمی نے کھڑے ہو کے نیگوسیٹ کر کے جو آخر کی نیگوسیشنز میں پاکستان بنایا. تو ہم ان کو آج 14 اگست کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ پلیج کرتے ہیں کہ یہ ملک ایک مقصد کے لیے بنا تھا. یہ ایسے نہیں پاکستان بنا تھا. آزادی یہ تھی کہ ہم آزاد ملک میں بنیں گے, لیکن ہم نے آزاد ملک میں کیا کرنا تھا. اور یہاں علامہ اقبال کی سوچ کہ ہم نے اس کو ایک مثال بنانی تھی, دنیا میں اپنے ملک کو مثال بنانا تھا. اور وہ کیا مثال بننی تھی؟ ہم نے مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرنا تھا, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست وہ تھی جو آج ایک ماڈرن ریاست تھی. سارے ماڈرن پرنسپلز تھے. رول آف لا, جو خواتین کو رائٹس دلوائے, غلاموں کو انہوں نے اٹھا دیا. سلیو ڈینسٹیز بن گئی, یعنی غلام بادشاہ بن گئے انہوں نے غلاموں کو جو اٹھایا. جو انہوں نے مائنورٹیز کو, جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ سیکولر تقریر تھی قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ سب آزاد ہیں اپنی مسجد یا اپنے مندروں میں جانے کے لیے. یہ تو سنت نبی تھی. یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ جب زبردستی کسی کو مسلمان کرتا ہے یا وہ حرکتیں کرتا ہے جو یہ RSS کرتی ہے, زبردستی لوگوں کو ہندوازم میں ٹریٹ کرتے ہیں, یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. ہمارے لیے تو میں یہ دنیا کو بتاتا ہوں جب بھی کسی سے ملتا ہوں باہر کا, جن کو نہیں پتا, جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا تنگ نظر دین ہے, میں ان کو یہ جب بتاتا ہوں جو حضرت علی کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ کا, کہ خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں, اور خلیفہ وقت نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو مقام ہے ان کا اسلام میں, وہ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نہ تو مسلمانوں کا انصاف وہ تھا جو کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا, اس کے علاوہ بھی کہ ایک عام ایک اقلیت وہ ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت سکتی ہے. آج اس دنیا, آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں آپ مجھے بتائیں یہ کہیں تصور ہو سکتا ہے؟ تو وہ تھا ہمارا, یعنی ہمارا وہ آئیڈیلز تھے. جدھر عرفات کے میدان پہ آخری خطبے پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب انسان ایکول ہے, حضرت آدم کی اولاد ہے, ہماری دین نہ ریسسٹ ہے نہ تنگ نظر ہے. ہمارا دین تو وہ ہے جس نے مدینہ کی ریاست, جس کی بنیاد رکھی, جس سے 700 سال سے 1000 سال تک مسلمان دنیا کی عظیم سویلائزیشن بنے رہے. وہ پاکستان, یہ تھا مقصد پاکستان کا. اور انشاءاللہ ہم پوری زور لگائیں گے اس بنانے کے لیے اپنا ملک. اور میں پھر آخر میں نریندر مودی کو یہاں سے پلیٹ فارم سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. کشمیر کا کوز آپ نے جو کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے قانون پاس کر دیا اور کشمیر ہاتھ کھڑے کر دیں گے, کشمیری بھی بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. ان کی جنریشنز ریزسٹ کر کے تکڑی ہو چکی ہیں. موت سے وہ ڈر, ان کا خوف چلا گیا ہے. وہ جس طرح نکلے ہیں, جو تھوڑا سا بھی ہم نے دیکھا BBC پہ, یہ ایک نڈر قوم نکلتی ہے جو اپنی زندگی سے اوپر قوم کی غیرت, آزادی, جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے, یہ وہ قوم بن چکی ہے. نہ نریندر مودی آپ اس قوم کے اوپر ان کو غلام بنا سکیں گے. اور یہ جو پاکستان کے اوپر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا, آپ تیار ہو جائیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ, آپ کو اب وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے. بہت بہت شکریہ جی.